بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 72 حضرت مجاہد سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں مدینہ تک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک حدیث سنی۔ انہوں نے کہا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا گوند لایا گیا جو چربی سے مشابہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جو مسلم کے مشابہ ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں حاضرین میں سب سے چھوٹا تھا، میں خاموش رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کو مسلم کے مشابہ قرار دیا اور وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ بتاؤں وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن اپنی عمر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر تم اس وقت بتا دیتے تو مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری علیہ رحمہ نے پہلے بھی حدیث نمبر 61 اور 62 میں ذکر فرمایا، وہاں اس کی وضاحت ہو چکی کہ کیا وجوہات ہیں کہ مسلم کے مشابہ ایک درخت کو قرار دیا گیا۔ تو کھجور سے تشبیہ دینے کی جو مختلف وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کھجور کے درخت کے اندر سارے کے سارے درخت کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس کے وجود کا ہر ایک حصہ انسانیت کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ یوں ہی ایک مسلم کا پورا وجود انسانیت کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ فرمایا کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف جاتی ہیں، اسی طرح مومن کے ایمان کی جڑیں تو اس کے سینہ میں پیوست ہوتی ہیں، لیکن نیک اعمال کی شاخیں وہ آسمان کی طرف چڑھتی رہتی ہیں اور مومن کے درجات کو بلندیاں عطا فرماتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمارے وجود میں بھی ایمان کو پیوست فرمائے، مالک ہمیں بھی پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔